محمد والے محمد پہ شرم دور ہونا چاہیے، مولائیوں کی اچھی پہچان ہے۔ تو اب 3 شرط۔ علی نے کہا ہاں، تو کیا تم میرے ساتھ بھی رکھ رہے ہو؟ تو کہا، علی نے کہا اگر تو بہادر ہے تو اسے تسلیم کر، اور اگر بزدل ہے تو بھاگ جا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اگر آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، یہیں سے وہ بات ثابت کرنے جا رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھی تھی۔ تو کہا واپس جا۔ ایک بار عمر نے کہا علی یہاں کی عورتوں سے واقف نہیں ہو؟ بس یہی جملہ ہے، اب سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہے۔ عرب کی عورتوں سے واقف نہیں ہو؟ کتنوں نے گھر کیوں چھوڑا؟ جو بھاگے وہ کبھی لوٹ کے گھر نہیں گئے۔ یہ غیرت دار کیسے تھے جو گھر ہی آتے تھے؟ کافر اور مسلمان کا اگر آپ تقابل کریں، میں ہسٹری نہیں کھولنا چاہتا ہوں، بتا رہا ہوں کہ میں ایک ایک پوائنٹ جانتا ہوں۔ کوئی تاریخ سے مجھ سے بحث کر لے آ کے میں تیار ہوں۔ اچھا صاحب، علی نے کہا پہلی شرط اسلام لے آ۔ کہا اسلام لانا ہوتا تو تمہارے سامنے آتے ہم، یہ تو پیغام رسول کا مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ جو بڑے بڑے ایمان نہیں لائے تو میں کیوں لاؤں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو واپس چلا جا۔ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر جانا بھی چاہوں گا تو عرب کی عورتیں تانا دینے لگیں گی۔ بھائی اگر علی والے ہو تو پھر جملہ سنبھال لو۔ کافر تھا اور بڑا کافر تھا، چھوٹا نہیں تھا، کافر تھا، بڑا تھا، بہادر تھا، مگر غیرت دار تھا، عزت دار تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو عرب کی عورتوں کا تانا برداشت نہ کر پائیں گے۔ اے مسلمانوں، ایک کافر میدان چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے، لیکن یہ کیسے مسلمان تھے کہ خیبر میں 39 روز بھاگ بھاگ کے جاتے رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ ہے نا؟ اچھا تیسری شرط کیا ہے؟ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، مجھے مار لے۔ کہ علی یہ میرا آج تک اصول رہا ہے کہ میں نے کبھی پہلے حملہ نہیں کیا۔ تو علی نے بھی کیا پلٹ کے کہا ہے کہ دیکھ اگر شرط میری مان گیا ہوتا تو کوئی راستہ نکال دیتا تمہارے لیے، لیکن تو نے شرط نہیں مانی ہے۔ بھائی میری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط اسلام لے آ، دوسری شرط بھاگ جا، تیسری شرط مجھے مار لے۔ تو اب اگر تو نے دونوں شرطوں کا انکار کیا ہے تو ایک شرط تو مان کر، ہاں بہادری کی لاج بچانے کے لیے تو یہ ماننا پڑے گا۔ سمجھ جو چاہ رہا ہوں عزیزو، پوری جنگ کی بڑی لمبا منظر کشی ہے، بڑی دیر تک گفتگو ہوئی، خاندانی بحث ہوئی ہے۔ تم کس خاندان سے ہو؟ علی نے نسب بیان شروع کیا، پھر کہا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ علی نے کہا کہ تو مجھے کیا بتائے گا، مجھے تو تیرے بارے میں برسوں پتا ہے۔ یہیں سے وہ دھوکہ کھایا، ارے یہ باتیں تو ہمارے دادا پر دادا سکڑ دادا کے پہلے کی ہیں، تمہیں کیسے پتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، علی کو پہچانو۔ ساری باتیں ختم ہوئی، اس نے 3 حملہ کیا علی کے اوپر، مانا ٹھیک ہے، کہا علی اب میرے وار کو سنبھالو، اور میرے وار وہ ہیں کہ جب میں تلوار فضا میں بلند کرتا ہوں تو پرندے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے علی پہ وار کیا۔ پہرا پوری طاقت سے علی کو مار رہا تھا، ڈھال پہ روک لیا علی نے، اور جب تلوار چمک کے پلٹی تو تلوار کو بھی تو پتا تھا کہ ہم کس سے مسکو کے آ رہے ہیں۔ طاقت عزیزو، قسم کھا رہا ہوں، خطابت اسی کا نام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا وار کیا اور اس سے زیادہ طاقت استعمال کی، جو ڈھال پہ لگی اور ہلکی سے سلپ کر گئی، جو تھوڑا سا میرے مولا کے پیشانی پہ زخم بھی ہوا، اور وہ ہلکا سا خون بہنے لگا، مولا نے کوئی احساس نہیں۔ کہا اچھا علی آخری وار ہے یہ، یا تو اس پار یا تو اس پار۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب جو تیسرا وار کیا ہے تو تیسرا وار فضا میں لہرا کے رہ گیا۔
توجہ چاہ رہا ہوں، جب تینوں وار اس نے ختم کر لیے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب علی نے کہا کہ اب ذرا ہوشیار ہو جا، اب لافتہ کا جوہر دیکھ لے، اب لافتہ کا کمال دیکھ لے۔ اور یہ کہنے کے بعد تاریخ کا فقرہ ہے کہ عمرو بن عبد داؤد جب 3 بار مار چکا تو چاہتا ہے کہ بھاگیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ علی نے پیچھے سے دونوں پیر کاٹے، دونوں پیر کاٹے، اور وہ بھس سے زمین پہ گرا۔ سوچئے اگر 1 کنٹل کا بورا کہیں اوپر سے نیچے گرتا ہے تو کتنی آواز ہوتی ہے۔ اگر مسلمان جتنا بڑا بہادر بتا رہے ہیں کم سے کم 5-6 کنٹل کا تو رہا ہوگا، تو کتنی زمین پہ آواز ہوئی ہوگی۔ اب عزیزو روک رہا ہوں یہاں پر، قسم کھا رہا ہوں، اگر میں ثابت نہ کر سکا تو شاید گنہگار ہو جاؤں گا۔ میرے مولا مرحب کو 1 وار میں مارا، انتر کو 1 وار میں مارا، عتبہ کو 1 ہی وار میں، شیبہ کو 1 ہی وار میں، خالد بن ولید کو 1 ہی وار میں۔ کتنے اگر گننے لگوں تو 1 کتاب مکمل ہو جائے گی کتنوں کو علی نے مارا ہے۔ اور یہی نفرت ہے جو آج تک باقی ہے۔ بھائی جن کے رشتہ دار مارے گئے ہیں وہ علی سے محبت کریں گے؟ ہمیں تو نہیں سنا ہے۔ علی سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہی سب بغض ہے۔ جب وہ شجرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور معلوم کہ جا کے ابو جہل سے مل رہا ہے، جاہلوں کے باپ سے شجرہ ملا، اس کا قاتل کون؟ علی، محبت ہوگی؟ تو بس یہی سبب ہے میرے دوستو، میں شجرہ نہیں کھنگال رہا ہوں۔ اب علی نے کاٹا اس کا پیر اور ایک بار سینے پہ سوار ہوئے۔ زہرا کے ہاتھ کی کھانے والی روٹی، سیدہ کے دست مبارک کی پکی ہوئی روٹیوں کی طاقت مسلمانوں دیکھ لو آج کتنی ہے۔ ایک بار سینے پہ سوار ہوئے اور چاہتے ہیں کہ سر قلم کریں کہ اس نے لعاب دہن پھینکا اور علی فوراً اس کے سینے سے اتر آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سینے سے اتر آئے، اس کے بعد چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمال کی بات تو یہی ہے، تاریخ کے فقرے ہیں کہ اصحاب، اب اگر آپ کے جملہ سمجھ میں آ گیا تو بس اسی جملے پر مجلس کامیاب ہے۔ وہ اصحاب جو چند لمحے پہلے خیمے کے سوراخ سے بھی باہر دیکھنا گوارا نہ سمجھ رہے تھے، وہی اصحاب جب جنگ شروع ہوئی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے۔ یہ پہلے اندھے بنے، بعد میں بینائی کہاں سے آئی؟ لیکن اب راویوں نے بیان کیا ہے چونکہ خشک زمین تھی، سردی کا زمانہ تھا، اتنی گرد اڑ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ علی نے کب عمرو کو مارا۔ کمال قدرت، یہ بس یہیں پہ فضیلت علی کی دیکھیے، قدرت نے کیسے ثابت کیا ہے۔ اگر علی پہلی بار میں عمرو ابن عبد داؤد کو مار دیے ہوتے تو مسلمان یہی کہتا گرد تھی نہیں دکھائی دیا، دھول اڑ رہی تھی، کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ علی نے مارا، تو کوئی چھپا ہوا مسلمان بیٹھا تھا۔ ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ اس نے ہاتھ لگا کے مار دیا۔ علی جب سینے سے اترے اور اتنی دیر تک انتظار کیا جتنی دیر تک گرد صاف نہ ہوئی۔ دیکھیے یہ بڑی باریکی گوشہ دے رہا ہوں، بہت باریک گوشہ دے رہا ہوں آپ کو، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اترے تو اترنے میں 2 باتیں، ایک بات یہ ہے کہ اگر غصے میں قتل کر دیتے تو اپنا نفس شامل ہو جاتا۔ مسلمان یہی کہتا کیا کمال ہے، غصے میں قتل کیا، لیکن جنگ کو اسلام کی جنگ ثابت کرنی تھی، شریعت کی جنگ ثابت کرنی تھی کہ دیکھو جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ توجہ جا رہا ہوں، اترے، اب جو گرد صاف ہوئی پھر سینے پہ سوار ہوئے اور ایک بار کہا مسلمانوں نعرہ تم بلند کرو۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اب
تو لوگ جو 40 میل دور کھڑے سے دیکھ رہے تھے، جب دیکھا کہ علی چڑھے ہوئے ہیں، اچھا اس کا بھی راز پیش کروں گا، سب جانتا ہوں، اچھا آئے، اب جب قریب ہو گئے دیکھا کہ یہ پیر کٹ کٹ کے ایک وہاں ایک یہاں، اب ڈر کا ہے کا؟ اگر شیر کو جال میں پھنسا لیا جائے اور وہ بھی اس کے پیر کٹ گئے ہوں تو بچے کو بھی لا کے لوگ کھڑا کر دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈر نہیں ہے، اب کچھ نہیں کر سکتا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو فطرت ہے نا۔ مسلمان ابھی جو خیمے کی سوراخ سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے، وہ اتنا امر کے قریب ہو گئے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی کے تیغ چلنے کا بھی انتظار نہیں تھا اور زرا اتارنی شروع کر دی۔ ہائے ہائے ہائے، ارے کہاں سو رہے ہیں؟ اس لیے کہ عمر وہ بہادر تھا، جتنا اس کی بہادری کا چرچا تھا اتنا ہی اس کے مہنگے لباس کا بھی چرچا تھا۔ زیورات سے سج کر وہ جنگ کیا کرتا تھا۔ میں یہی تو مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ ادھر علی کی تیغ گردن پہ چل رہی ہے، ادھر اس کے کپڑے نوچے جا رہے ہیں۔ ہائے رے بدنصیبی اس قوم کی، ارے میں کیسے جملے بیان کروں؟ بس علی دو عمر کا سر کاٹا اور ایک بار علی نے علم نصب کیا۔ نصب کرنے کے بعد این رسول اللہ، کہاں ہے رسول؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اصحاب تو دکھے، اے میرے علی یہ بھی تو کچھ ہیں، بھلے آپ نہ مانتے ہو یہ تو مانتے ہیں نا۔ کسی کو کہہ دی ہوتے کہاں ہیں اصحاب، این اصحاب رسول اللہ؟ آواز اس قتل کے بعد، اس شجاعت کا جوہر دکھانے کے بعد آواز جو اٹھی تو ایک ہی، این رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کی 3 بار صدائیں بلند کی۔ اب جو خوشی کے اظہار ہوئے ہیں بس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ کاٹنے والا تو حیرت سے دیکھ رہا تھا، لوٹنے والے جشن منا رہے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ عزیزو اس طرح سے جنگ خندق جیتی، اور اب تاریخ کے فقرے ہیں کہ ادھر سے مسلمان علی کا شانہ پکڑ رہے ہیں، ادھر سے پکڑ رہے ہیں کہ ہٹو، یہ علی یہ کیا ماجرا ہے؟ خوش ہو رہے ہیں تو ذرا سے آپ بھی شامل ہو جائیے، آپ نے اتنے بڑے بہادر کو قتل کیا ہے۔ علی تو سب سمجھ بوجھ رہے تھے، تمنا تھی رسول سے ملنے کی، اور رسول خیمے سے منظر دیکھ رہا ہے، اور کیوں رسول دور ہوئے ہیں وہ بھی ذرا جملہ سن لو قسم خدا کی۔ اور جو عمر کے سر کو کاٹا ہے اور ہاتھ پہ بلند کر کے قسم کھا رہا ہوں، اصحاب کا فقرہ ہے کہ علی اس طرح سے چل رہے تھے جو کبھی زندگی میں انہیں چلتے نہیں دیکھا گیا۔ اب دیکھیے یہی منظر کشی کر رہا ہوں۔ علی عمر کو قتل کرنے کے بعد ہاتھ پہ سر لیے ہوئے اس طرح سے چل رہے تھے جیسے کبھی علی کو اس طرح سے چلتے نہیں دیکھا گیا۔ کچھ لوگ رسول کے پاس پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے، یا نبی اللہ آج علی کی چال ذرا دیکھیے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، نبی کی علی کی چال دیکھیے، کوئی بات نہیں ہے، مرحب کو بھی مارنا ہے ان کو بھی، لیکن یہ چال اچھی نہیں ہے، قسم خدا کی جملہ سن لو۔ رسول نے ڈانٹ کے کہا خاموش، یہ علی اپنی مرضی سے نہیں چل رہا ہے، قدرت چلوا رہی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار سلیمان کا گھمنڈ تو نے پسند نہ کیا، ملک الموت کا گھمنڈ تو نے پسند نہ کیا، ابراہیم کا تکبر تو نے پسند نہیں کیا، آدم کا تکبر تو نے پسند نہیں کیا، اور آج علی کو تکبر کا انداز کیوں دے رہا ہے؟ آج علی کو گھمنڈ کا انداز کیوں دے رہا ہے؟ قدرت کا یہی تو کرشمہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی، اس لیے علی کو گھمنڈ میں چور کروایا تاکہ دنیا کے رہنے والے قیامت تک کے مسلمان اس بات جان لیں کہ اسلام پہ جب بھی آفت پڑی ہے تو علی ہی کام آیا ہے، کوئی اور کام نہیں آیا۔
تو گفتگو آخری منزل سے قریب ہو گئی. اب وہ جملہ سن لیں کہ علی نے 2 وار میں کیوں مارا. ہر قاتل کو 1 وار میں مارا لیکن 2 وار میں عمرو کو قتل کیا. اس کی دلیل کہ پیر پہلے اس لیے کاٹے کہ گھوڑے کا انصاف ہو جائے. سر اس لیے بعد میں کاٹا تاکہ میری بہادری کا اظہار ہو جائے. اب خطابت کا جملہ سنیے گا. بھائی پیر کاٹ کے ظلم کی سزا دی, سر کاٹ کے کفر کی سزا دی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اس طرح سے جنگ خندق فتح ہوئی. اچھا اس کے بعد 2 منٹ کا ایک ہلکا سا خلاصہ اور پیش کر دوں. جب یہ ڈھیر ہوا تو جو لوگ حسرت تمنا لیے تھے کہ اب تو مدینے پہ قبضہ ہوگا, بیت المال پہ قبضہ ہوگا, یہ وہ, اچھا ادھر کا منظر چھوڑ دیا میں نے. عمرو کو علی کاٹ کے سر لے کر چلے آئے. اب اصحاب, چونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بہادر مرتا تھا تو اس کو بالکل ننگا کرتے تھے تاکہ وہ ذلیل ہو جائے, دنیا دیکھے کہ یہ بہادر نہیں تھا. اب مسلمان وہی حرکت پہ آمادہ ہوئے. لیکن علی تھے نا, کم سے کم یہ بھی تو پہچانی ہے اپنے مولا کو. بھاری تیرا کون اٹھا لے گیا پتہ نہیں چلا. بڑی بڑی انگوٹھیاں ہیرے و جواہرات کی سٹ اٹھ گئی. کون لے گیا پتہ نہیں چلا آج تک. میں تو بڑی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں کوئی چور مل جائے. تلوار اٹھانے والا کوئی نہیں, تلوار اٹھانے والا کوئی نہیں. بعض تو کتابوں میں ملتا ہے کہ تقریباً 30 انگوٹھیاں وہ پہنے تھا. تو کیا آج کل کے لوہے تانبے کی انگوٹھی تھی؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں, بہت مہنگا بہادر تھا یہ, بہت مہنگا بہادر تھا. سوچئے جب اس کے جو جنگ کے اسلحے اور جو زیورات پہنے جاتے تھے بڑے قیمتی ہوتے تھے, اور وہ سارے زیورات پہن کر آیا تھا اور مارا گیا تو منٹوں میں سب صاف ہو گئے. اور جب علی پلٹ کے دیکھ رہے ہیں تو بس کپڑا رہ گیا, کپڑا رہ گیا. علی نے آواز دی, خبردار, سب تو لے جاؤ مگر کپڑا نہ اتارنا اس کا. ہائے ہائے ہائے, ارے علی کے کردار کو پہچانو, علی کے کیریکٹر کو پہچانو مسلمانوں, تمہاری غیرت کہاں ڈوبی ہوئی ہے. اور ادھر علی کہہ کے پلٹے. اب ذرا تاریخ کے جملے سنیں. وہ جو عمرو ابن عبدود اپنے 2-3 چمچوں کو لے کر آیا تھا, جب اس نے دیکھا کہ سردار مر گئے, گھوڑا ایک بار موڑا اور بھاگنے کی تیاری شروع ہو گئی. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو 2-3 آئے ہیں بھاگ رہے ہیں, جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے, پکڑو پکڑو. کمال کی بہادری ہے بھائی. مثلا اگر آپ یہ ہسٹری پڑھیں تو آپ خود ہنسیں گے. ابھی عمرو تھا تو خیمے سے باہر نہیں نکل رہے تھے, اور ابھی وہ مر گیا تو اب پکڑو پکڑو. کہاں تک لے گئے دوڑا کے؟ 40 میل تک لے گئے. اچھا ٹھیک ہے 40 میل تک لے گئے, پکڑ نہیں پائے. تعجب یہ بھی ہے بھائی, اگر کوئی گلی میں کچھ حرکت کر کے نکلے اور ایک آدمی چلائے کہ پکڑو پکڑو, تو روڈ تک تو پکڑا ہی جائے گا. پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ اچھا یہاں پہ 1-2 مسلمان نہیں تھے, کئی لوگ گھوڑے پہ سوار ہو گئے, پکڑو پکڑو, کوئی تو پکڑ لیتا آگے بڑھ کے. لیکن کمال تو یہی ہے واقعے کا, جب آگے سب بڑھ گئے تو ایک کافر دوسرے سے کہتا یہ پیچھا ہمارا کون کر رہا ہے. اگر آپ نے یہ جملہ نہیں سنا تو مجلس کا حق نہیں ادا ہوگا. اور یہیں سے گفتگو تمام کر رہا ہوں, مصائب کی طرف جانا ہے مجھے, میرا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. جب آگے بڑھ گئے سب تو آپس میں ایک کافر دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ پیچھا کون کر رہا ہے. اس لیے کہ علی کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب ایک کافر نے دوسرے کافر سے کہا ارے یار یہ تو بالکل سچ ہے,
علی کا تو کمال ہی یہی تھا کہ جو بھاگ رہا ہے اسے جانے دو، اس لیے کہ وہ زندگی کی بھیک لے کر جا رہا ہے۔ یہی تو بتانا ہے دنیا کو کہ علی نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ زندگی دینے کے لیے کیا ہے، زندگی لینے کے لیے نہیں کیا۔ اب جب یہ کافر نے کہا یار یہ تو اچھی رائے ہے، ذرا 1 منٹ کے لیے گھوڑا روکو، اب جو گھوڑے کو بریک ماری، بھاگتا ہوا گھوڑا رکے گا، پیچھے سے وہی رفتار نہ رہی ہوگی۔ تاریخ کا فقرہ ہے کہ ادھر ان سبوں نے بریک مارا، ادھر کئی لوگ الٹ گئے، اور جیسے ہی ان لوگوں نے گھوڑا موڑا وہ بھاگتے وہ گھوڑے اسی حساب سے ادھر مڑ گئے۔ یہ کیسا بھائی کرشمہ ہے؟ تم پکڑنے گئے تھے کہ بھاگنے گئے تھے؟ ادھر کافروں کا گھوڑا مڑا اور ادھر حضور لوگوں نے بھی اپنا راستہ پکڑ لیا۔ قسم کھا رہا ہوں، بس جملہ اب کر کے ملک کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمر ابن عبدود تو بڑا بہادر، جو ان کے چمچوں کا مقابلہ نہ کر سکے، بھائی آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، جو محلے کے چھوٹے چھوٹے بہادروں کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ بین الاقوامی بہادر کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ حضرات ایک صلوات اور پڑھ دیں، تھوڑا سا پانی پی لوں، اس کے بعد مصائب کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بس علی تو آخری بات، اور یہیں سے تاریخ میں نے سمیٹ دی، کافی باتیں چھوٹ گئیں، ہاں ایک بات رہ گئی ہے جو اہم ترین بات ہے، کل اسے قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ مسلمان کہتا کیا علی کے پاس جادو تھا، جادو ہی سے تو سب کام کیا، سورج پلٹایا جادو سے، عمر کو مارا جادو سے، مرب کو مارا جادو سے۔ تو یہ آپس میں جادو چلانے والے آج علی کو بھی جادو سے پرکھ رہے ہیں۔ اچھا ادھر عمر مرا، عمر کی بہن آئی اور جب اس نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا ہے تو ایک بار پلٹ کے کہتی ہے کہ چاہے جو بھی قاتل ہو اس کا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ مارنے والا بڑا شریف تھا۔ بہت غضب کا جملہ ہے، اور یہیں سے مصائب کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ عمر ابن عبدود کی سگی بہن آئی اور کہتی ہے اے عمر، بڑا خوش نصیب ہے تو۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ مارنے والا شریف ہے؟ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ کس نے مارا۔ کہا اس لیے کہ اس کے بدن پہ کپڑا دیکھ رہی ہوں، اس کے جسم پہ لباس دیکھ رہی ہوں، ورنہ عرب میں جو بھی مرا تو اس کے کپڑے تک اتار لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد پلٹ کے مسلمانوں سے پوچھتی ہے هو القاتل، اس کا قاتل کون ہے؟ جب آواز آئی علی ابن ابی طالب ہے تو ایک بار پلٹ کے عمر کی لاش کو دیکھ کے کہتی ہے عمر، عمر میں تو تجھے رونے آئی تھی لیکن اب نہیں روؤں گی، اب نہیں روؤں گی، اس لیے کہ تجھے مارنے والا علی ابن ابی طالب ہے، اور میں اتنا جانتی ہوں کہ علی کبھی بے گناہ کو نہیں مارتا۔ اللہ اکبر، علی کبھی بے گناہ کو نہیں مارتا، اور اب تیرے اوپر میں قیامت تک نہیں آنسو بہاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ علی نے آواز سنی، اصحاب سے کہا کہ اسے عزت سے اس کے گھر تک پہنچا دو۔ بس یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ آئی تھی رونے کے لیے، لیکن جب سنا کہ اس کو مارنے والا علی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں علی سے بڑا کوئی شریف انسان نہیں دیکھا، اور میں رونے آئی تھی مگر اب قیامت تک نہیں رہوں گی۔ اور یہ کہنے کے بعد چاہتی ہے کہ جائیں مجمع کو چیرتے ہوئے۔ علی نے اصحاب کو حکم دیا نہیں، اس کو حفاظت سے میں پردے کے گھر تک پہنچاؤ۔ یہ خندق کا میدان ہے جہاں ایک کافرہ کی بہن بھی آتی ہے تو عزت سے بھیجی جاتی ہے، لیکن یہ کیسے مسلمان کربلا میں تھے، کیسے مسلمان کربلا میں تھے جہاں محمد کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، علی کی بیٹیوں کو دیار بدیار پھرایا گیا،
ارے حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے لگایا گیا، جزاکم ربکم۔ ہاں رونے والو، آج 6 محرم گزر گئی نا، دن گنتے ہو کہ نہیں گنتے ہو؟ آدھا محرم ختم ہو گیا اور رونے کے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ قسم کھا رہا ہوں، بس یہی دعا کرتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھٹے امام کا چاہنے والا امام کی گریوں کو دیکھ کے سبق لے رہا تھا اور ایک مجلس پڑھ رہا تھا، وہ چاہنے والوں کو جمع کر کے، آؤ تمہیں حسین کا غم اور حسین کی مجلس سنائیں، آؤ تمہیں بتائیں کہ محمد کا نواسہ کربلا میں کیسے مارا گیا۔ مجھے بتایا ہے، مجھے میرے امام نے سب بتایا ہے، آؤ۔ جمع کرتا تھا اور اس کا معمول تھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے مصائب حسین شہید کربلا پڑھا کرتا تھا اور خود بھی بہت روتا تھا۔ اور جب مجمع میں دیکھے کہ کچھ آنکھیں ہیں جو آنسو نہیں بہا رہی ہیں تو بے ساختہ کہا کرتا تھا، ارے رو، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کے بد دعا کے حقدار بن جاؤ۔ اس لیے کہ میں نے امام کو خود کہتے ہوئے سنا ہے، پروردگار ان آنکھوں کو پتھر بنا دینا جن آنکھوں سے میرے جد کے غم میں آنسو نہ بہے۔ بس عزیزو، یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے، سمجھدار مجمع ہے۔ اور آج تو اس ننھے مجاہد کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس نے ابھی زمین پہ چلنا تک نہیں سیکھا، چلنا تک نہیں سیکھا تھا، اور اس کو کس بے کسی سے شہید کیا گیا ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی مجلس سے سن رہی ہیں، یہی دعا کرتا ہوں، پروردگار ہر ماں کی گود کو آباد رکھنا، ہر وہ بچہ جو علی اصغر کے صدقے میں اپنی ماں کی گود میں پل رہا ہے، میرے معبود تجھے واسطہ ہے آج کی مجلس کا، ان ماں کی گود کے بچوں کو سلامت رکھنا جو علی اصغر کے تصدق میں پل رہے ہیں۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، آج انصاف سے بتاؤ، تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہے، اگر 1-2 روز کے لیے کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہیں چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو نہ تو ماں رہ پاتی ہے، نہ تو بیٹا ماں کے بنا رہ پاتا ہے۔ اللہ اللہ، رب آپ کو بھی تو کبھی علی اصغر یاد آئے ہوں گے۔ ہاں میری ماں اور بہنوں، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں اور تصور، بس سوچئے گا تو ضرور روئیے گا۔ مجھے علی اصغر کی شہادت نہیں پڑھنا ہے، لیکن ہاں ایک روایت سنو، ایک روایت سنو۔ امریکہ میں ایک غیر مذہب کا ایک مورخ کتاب پڑھ رہا تھا اور کچھ تاریخ مرتب کر رہا تھا، تاریخ کربلا۔ اس نے پڑھا علی اکبر کو نیزے کا پھل لگا، بوڑھے باپ نے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا، رویا۔ فقط وہ کربلا پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر کربلا میں ہوا کیا ہے جو ایک قوم ہے آج تک روتی آ رہی ہے، کون سا غم ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ نہ روئیے گا تو کون روئے گا؟ ہے دوسری قوم کوئی رونے والی؟ آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ دوسری قومیں ہیں اور کوئی رونے والی میرے آقا حسین پر؟ محمد کے نواسے پہ کوئی اور ہے رونے والا؟ اللہ اللہ، اگر آپ نہ حق ادا کریں گے تو کون کرے گا؟ جملہ سنیے گا، اس نے پڑھا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل بوڑھے باپ نے نکالا، بیٹے نے تڑپ کے دم توڑا، باپ سے میت نہ اٹھی، بچوں کو بلایا، علی اکبر کا لاشا پہنچا، چپ رہا۔ پھر اس نے پڑھا، عباس کے شانے کاٹے گئے، اور فقط شان قلم نہ ہوئے بلکہ عباس اس طرح سے زمین پہ گرے کہ ہاتھوں کا سہارا بھی نہ رہا۔ ہاں رونے والوں، ذرا سی آواز بلند کر کے رو، محرم جا رہا ہے، امام رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر اس نے پڑھا حسن کی نشانی قاسم کا واقعہ، 13 سال کا ایک بچہ تھا، لڑنے گیا، فقط اس کا سر نہ قلم کیا بلکہ گھوڑے سے اس کی لاش بھی پامال کی گئی۔ میں کس کا مصائب پڑھوں؟ اس نے اون و محمد کو پڑھا، اون و محمد کو، ایک بھائی 8 سال کا، ایک بھائی 9 سال کا، دونوں بھائی ایک ساتھ لڑے، ایک ساتھ شہید ہوئے اور ایک ساتھ جنازہ خیمے میں آیا، لیکن چپ رہا۔ جب اس نے علی اصغر کا مصائب پڑھنا شروع کیا اور اس نے یہ پڑھا، بس عزیزو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، اس نے یہ پڑھا کہ علی اصغر کو
6 مہینے کا علی اصغر کہ جس کی ماں کا دودھ سوکھ چکا تھا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، ارے ننھے علی اصغر کے ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ چکی تھیں، اللہ اللہ۔ اور اس نے جب یہ پڑھا کہ اس کو ایسے تیر سے مارا گیا، ایسے تیر سے مارا گیا جو لوہے کی 7 دیواروں کو چیر کر باہر نکل جاتا، بس یہ سننا تھا کہ اس نے کتاب پھینکی۔ اللہ اکبر۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ اس تیر سے ننھے علی اصغر کو مارا گیا جو لوہے کے 7 دیواروں کو، 7 طبق کو چیرتا ہوا باہر نکل جاتا۔ اللہ اللہ، ایک کمسن بچے کو اتنے بڑے تیر سے کہیں مارتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے کربلا میں کیسا دل تھا ظالموں کا جو حسین کے شیرخوار کو اتنے بڑے تیر سے شہید کر رہے تھے۔ لیکن عزیزو اب سنیے گا، آیا اپنے گھر میں اور اپنے باپ سے کہنے لگا یہ کتاب پڑھی ہے، اس کا قاتل کہاں رہتا ہے؟ اللہ اللہ، میں کیسے، اس کا قاتل کہاں رہتا ہے؟ مجھے اس قاتل کا پتہ کرنا ہے، میں ہر کے قاتل کو تو چھوڑ دوں گا مگر اس قاتل کو جہاں پاؤں گا زندہ جلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت دن کی بات نہیں ہے، چند برس پہلے کی بات ہے، بہت دن کی بات نہیں ہے، لیکن رونے والوں احساس دیکھو، احساس دیکھو۔ ایک غیر مذہب کا رہنے والا اتنا بڑا ظلم سن کر برداشت نہ کر سکا، لیکن اسے پتا چلا کہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کربلا کا واقعہ ہے۔ علی اصغر شہید ہو گیا، نہ اب ہرملہ زندہ ہے نہ اب یزید زندہ ہے۔ تو اب سنیے گا عزیزو، ایک بار آیا آسمان کے نیچے اور کہتا پروردگار، ارے ہر شہید کے قاتل کو تو معاف کر دینا مگر اس علی اصغر کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس چند جملے مسائب حق گری ادا کر دینا۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج رباب کو پرسا دے لو۔ ایک ایسی بدنصیب عورت کہ جس کی گود بھی اجڑ گئی اور مانگ بھی اجڑ گئی۔ اللہ اللہ، کربلا میں کتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ ادھر حسین ہر شہید کو لا چکے، اب ایک شیرخوار بچا ہے۔ ایک بار میدان مقتل میں آئے اور ایک آواز دی، حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک کہے۔ یہ آواز خیمے میں آئی، شیرخوار تڑپ کر جھولے سے نیچے گر پڑا۔ کیا نصرت کا جذبہ تھا بچے کے اندر، کیا نصرت کا جذبہ تھا۔ ایک بار خیموں میں کوہرام برپا ہوا، والی اصغرا، حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، پلٹ آئے۔ میں پوری شہادت علی اصغر نہیں پڑھوں گا، لیکن 1-2 روایت سن لو اور وہی رونے کے لیے کافی ہے۔ آئے علی اصغر کو لے کے، اور لینے کے بعد ہاتھوں پہ لیا، مقتل میں آئے اور آواز دی، اے پیسر سعد، میں نہ گنہگار ہوں تیرا، یہ ننھا علی اصغر ہے، اس کو پانی پلا دے، یہ تو تیرا گنہگار نہیں ہے۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ بس عزیزو فقرہ سنیے گا، جلتی ہوئی ریت پہ ننھے علی اصغر کو رکھ دیا۔ اللہ اللہ، خیمے سے رباب نے دیکھا تو ضرور ہوگا نا، ارے ماں نے ضرور دیکھا ہوگا، کیا تڑپی نہ ہوگی، کیا دل نہ تڑپا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اٹھایا، ہرملہ کا تیر لگا، اور یہی احساس تھا حسین کو، یہی احساس تھا حسین کو جو قتل ہوتے وقت تک نہ بھولے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مرثیہ پڑھا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ارے کیف استسقا لطفل فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا ہوتے، ارے تو دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، لیکن ہاں ادھر علی اصغر تو شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ حسین شہید ہو کر علی اصغر کا غم تو بھول گئے نا، لیکن وہ ماں کیسے غم بھولے جس نے 6 مہینہ اپنی گود میں علی اصغر کو پالا ہو۔ اب عزیزو بس ایک علامہ شیخ صدوق کی روایت سنیں اور زحمت تمام کر دوں گا، لیکن میری ماں اور بہنوں ضرور حق کے گریہ ادا کر دینا۔ ایک دکھیاری ماں کو اس کے کمسن بیٹے کا پرسا دینا ہے۔ اللہ اللہ، اب علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب شام غریباں آئی اور ظالموں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی،
ادھر علی اصغر شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، کچھ دیر کا وقفہ تھا عصر عاشور اور شام غریبہ کے بیچ میں، تو اب علامہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جناب رباب خیمے کے چوکھٹ پہ سر جھکائے ہوئے، بالوں کو بکھرائے ہوئے بس ایک فقرہ کہہ رہی تھی، میرا علی اصغر لا دو، میرا علی اصغر لا دو، میرا علی اصغر لا دو۔ سکینہ نے جملہ سنا، ایک بار تڑپی، اے پھوپھی اماں میرا علی اصغر کہاں گیا، میرا بھیا علی اصغر کہاں گیا؟ ہاں لیکن سکینہ نے جب وہ منظر دیکھا تو اسے علی اصغر کی شہادت یاد آئی۔ مجھے سارے واقعات نہیں بیان کرنے ہیں، مگر اے رونے والو وہ جملہ سنو، کوئی ماں اپنے بیٹے کو اتنی جلدی نہیں بھلا سکتی۔ ماں کا یہ دل نہیں ہے کہ بیٹے کے غم کو بھول جائے، وہ بھی رباب کا دل ننھے علی اصغر کا غم بھولے۔ علامہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی، بچے خیمے سے باہر نکلے، اور جب رات کی تاریکی کا عالم ہوا تب زینب نے جلتی ہوئی لکڑی لی۔ بس جملہ سنیں اور مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن اتنا ضرور گزارش کروں گا، اے رونے والو ذرا حق سے رو دینا، دل سے رو دینا، تاکہ مجلس کا حق ادا ہو جائے۔ ایک بار زینب نے لیا، اب پہلے بچوں کو جمع کیا، سکینہ نظر نہیں آئی، مقتل سے گئیں، سکینہ کو لے کر آئیں، اب اس کے بعد بچوں کو ایک جگہ بٹھایا، اب عورتوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ام کلثوم اینا اینا ام کلثوم، آواز آئی لبیک لبیک، جگہ ام کلثوم کو دیکھا، کہا بہن بیٹھی رہو۔ اینا اینا فضہ، ماں کی کنیز فضہ کہاں ہو؟ آواز دی، فضہ نے لبیک کہا، کہا بیٹھ جاؤ۔ اینا اینا رقیہ، رقیہ کہاں ہیں؟ ایک ایک بی بی کو زینب آواز دے رہی ہیں، مگر ایک بار آواز دی اینا اینا ربابا، رباب اے مادر علی اصغر، کوئی لبیک کی آواز نہیں آئی۔ 3 بار آواز دی، اور بیبیوں کو عالم یہ تھا کہ ظالموں کو دیکھ کے بالوں سے سر چھپا لیا، بالوں سے چہرہ چھپا لیا گیا تھا، چھپا کے زمین کربلا پہ جھک کے بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عزیزو دل تھام کے جملہ سننا، مگر یہ کہنے کے بعد ایک بار زینب آگے بڑھی اور بال ہٹاتی جاتی ہیں، ایک ایک بیوی کو دیکھتی جاتی ہیں، فضہ ہو، ام کلثوم ہو، لیکن جب رباب نظر نہ آئی تو ایک بار پریشان ہوئی، ابھی ابھی تو سکینہ کو لے کر آئی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ رباب وہاں پہنچ گئی ہوں لے کے فضہ کو، پھر فضہ آؤ چلو دیکھیں مادر علی اصغر کہاں ہے۔ گئی مقتل میں، بھیا سے پوچھ کے آئیں، بھیا اے بھیا سکینہ تو مل گئی، مگر علی اصغر کی ماں نہیں مل رہی ہے۔ ہاں رونے والوں جملہ سنو، بس ایک آخری جملہ، مجلس تمام کر دیا میں نے، حق گری ادا کر دینا۔ پلٹ کے مقتل سے آئیں، اب چاروں طرف آواز دے رہی ہیں، ارے اے رباب اینا اینا ربابا، کوئی لبیک کی آواز نہیں آئی۔ اب وہ کہنے کے بعد خیمے کے جلے ہوئے ڈھیر کے آگے بڑھی، ایک خیمے کی راکھ دیکھی، رباب نظر نہ آئی، دوسرے خیمے کی راکھ دیکھی، رباب نظر نہ آئی، جب تیسرے خیمے کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا، ایک بی بی ایک لکڑی لیے ہوئے راکھ میں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، ہائے خدا تمہیں سلامت رکھے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، میں نے حق کے مصائب ادا کر دیا۔ ایک بی بی ہیں، ایک لکڑی سے راکھ میں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، قریب گئی جناب زینب، رات کی تاریکی ہے، پہلو میں بیٹھی، بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کوئی آواز نہیں دی، لکڑیاں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اب جو غور سے دیکھا تو رباب کی شکل نظر آئی، اے بھابی ارے مقتل میں ڈھونڈ کے آ رہی ہوں، صحرا میں ڈھونڈ کے آ رہی ہوں، گنج شہیدہ میں ڈھونڈ کے آ رہی ہوں، ارے آپ کہاں تھی اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایک بار لپٹ گئی، اے شہزادی علی اصغر کا جھولا، ارے میرے بیٹے کی نشانی، کم سے کم علی اصغر نہیں، ارے جھولا ہوتا تو میں تسلی حاصل کر لیتی۔ یہ کہنے کے بعد ارے زینب لپٹ گئی، اب علی اصغر نہ ملیں گے، اب جھولا نہ ملے گا۔ اے رباب اٹھو اور اب قافلے کے ساتھ شام اور کوفے کی منزلیں طے کرو، اب نہ علی اصغر آئیں گے نہ علی اکبر آئیں گے۔